نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے یہ عظیم الشان کائنات کیوں بنائی ہے اور اس میں انسان کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا ذمہ داری ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے، یہ آج کے بیان کے نکات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو اس کے درمیان ہے بیکار اور فضول نہیں پیدا کیا۔ ارشاد فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا، کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو اس کے درمیان ہے بیکار نہیں پیدا کیا، یہ تو گمان ہے ان لوگوں کا جو کافر ہیں۔ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کی پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے اس طرح دیا ہے کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو اس کے درمیان ہے اس کو بالحق پیدا کیا ہے، یعنی ہماری ایک حکمت ہے، اس کے تحت اس کو پیدا کیا ہے۔ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور دوسری بات یہاں یہ بیان کی کہ اس کو ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے بلکہ اس کو ایک وقت مقررہ تک بنایا ہے اور پھر اس کو ختم ہونا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، ارشاد فرمایا کہ آسمان اور زمین کو اور جو اس کے درمیان ہے ہم نے اس کو بالحق یعنی بالحکمت پیدا کیا ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ فرمائی کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت آنے والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جو اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، قیامت کے دن اس کو اس کا جواب دینا ہوگا کہ اس نے اس دنیا میں کیسے زندگی گزاری، اور اس کے مطابق جو ہے اس کے ساتھ سزا اور جزا کا معاملہ ہوگا۔ یہی بات قرآن کی اس آیت میں مزید واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، حاکم وہی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ سب کچھ کس لیے بنایا ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا، کہ تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو برائی کر رہے ہیں، بما عملوا، جو برائی وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ ان کو دے، وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جو لوگ نیک عمل کر رہے ہیں ان کو نیک عمل کا نہایت اچھا صلہ عطا کرے۔ اور پھر ان اہل ایمان کی مزید صفت یہ بیان کی کہ یہ اہل ایمان جو نیکی کرنے والے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یجتنبون الکبائر الاثم، کہ یہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا اللمم، ہاں چھوٹے گناہ جو ان سے سرزد ہو جاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف کر دیتا ہے۔ بڑے گناہوں سے یہ بچتے ہیں، چھوٹے گناہ ان سے صادر ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کی بخشش کر دیتا ہے۔ یہ ہے کائنات کا مقصد، اور اس میں انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، انسان کی کیا ذمہ داری ہے، اس حوالے سے اول سوال اٹھایا ہے قرآن میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اور اے انسانو کیا تمہارا یہ گمان ہے میں نے تم کو بیکار پیدا کیا، تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ مرنے کے بعد واپس پلٹ کر لوٹ کر میرے پاس نہیں آؤ گے، تم سے کوئی حساب اور کتاب نہیں ہوگا۔ تو فرمایا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ بلند اور بالا حقیقی بادشاہ ہے، وہ لا یعنی اور بے مقصد کام نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے کسی مقصد کے تحت
انسان کو پیدا کیا ہے، اس زمین پر بھیجا ہے، اور وہ مقصد قرآن میں اس طرح بیان ہوا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان میری عبادت کرے گا، اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان اس زمین میں میرا خلیفہ ہوگا۔ تو عبادت اور خلافت یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ انسان نے یہاں پر اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے گا، پوری کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق اس نے گزارنی ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، تو جینے میں پوری زندگی آ گئی، وہ مماتی، اور میری موت بھی، یعنی موت بھی اللہ کی رضا کے مطابق ہوگی۔ اس طرح رب العالمین کو انسانوں سے مطلوب ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں وفادار، تابعدار، مخلص ہو کر کے رہیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم رب کے وفادار اور تابع دار ہو۔ یہ ہے انسان سے مطلوب۔ دوسرا یہ کہ خلافت، خلافت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو صلاحیت، قابلیت، کمال اور ہنر بخشا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے احکام کو، اس کے قانون کو، اس کے نظام کو اس زمین پر رائج کرو گے۔ لہذا ہر انسان ذمہ دار ہے اپنے دائرہ اختیار کے مطابق۔ سب سے پہلے اس کی اپنی ذات ہے، اس کو اپنی ذات پر اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ پھر اس کا گھر ہے، اس گھر پر بھی اللہ کے دین کو اس نے قائم کرنا ہے۔ پھر یہ جہاں کام کرتا ہے، اگر یہ مالک ہے تو وہاں پر جو ہے اللہ کے نظام کو قائم کرے گا۔ اس کے ماتحت جتنے افراد آتے ہیں، جتنا عملہ آتا ہے، جتنا یہ با اختیار ہے، اس کے مطابق اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق عمل کرائے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پورے معاشرے پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے وہ نیک مخلص لوگوں کے ساتھ اجتماعیت اختیار کرے گا، اس اجتماعیت کا حصہ بنے گا کہ جو اس زمین پر اللہ کے قانون کو، اللہ کے نظام کو قائم کرنے والے ہیں۔ اللہ کی رضا اور پسند اللہ رب العالمین نے انبیاء کے ذریعے بتائی ہے، اور یہ تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل کر دی گئی، اور اب قرآن اور حدیث کی صورت میں موجود ہے۔ یہی در حقیقت اللہ کی رضا اور اس کی پسند ہے کہ ایک انسان دین اسلام جو قرآن و سنت پر مبنی ہے، اس کے مطابق عمل کرے گا اور عمل کرائے گا۔ اس غرض کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کی زندگی عطا کی ہے۔ کسی کو 40، کسی کو 60، کسی کو 80، ایک محدود عمر ہے۔ اس عمر میں ہر انسان کا امتحان ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق عمل کرتا ہے یا اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کا یہ نظام بنایا تاکہ تمہاری آزمائش کرے تم میں کون بہتر ہے عمل کے اعتبار سے۔ لہذا عمل کے اعتبار سے بہتر وہی ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے گا۔ لہذا کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں انفرادی طور پر بھی، گھر کے دائرے میں بھی اور معاشرے کی حد تک وہ جو ہے دین کے مطابق عمل کرے گا اور عمل کرائے گا۔ یہی عبادت ہے اور یہی خلافت ہے۔ یہ کام کرے گا تو تب کہیں جا کر کے وہ اخروی زندگی جو کہ حقیقی زندگی ہے وہاں پر کامیاب ہوگا۔ جبکہ وہ انسان جو اپنے اس مقصد زندگی کو بھلا بیٹھے اور دنیا کے ان رنگینیوں میں گم ہو جائے، خواہشات نفس کا تابعدار بن جائے، شیطان کی راہوں پر چلنے لگے، تو وقتی لذت اور سرور ہے جو اسے حاصل ہو جائے گا، لیکن بالآخر اس کو اس دنیا سے پھر جانا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس کے
کچھ کام نہ آئے گا۔ اور اس حقیقت کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت، کہ جب ان کافر مشرک منافق باقی میں سے کسی ایک پر موت آ جائے، اس وقت ان کی چیخ اور پکار یہ ہوتی ہے رب ارجعون، ہمیں واپس دنیا کی طرف لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اب میں نیک عمل کر کے آؤں گا اس دنیا میں جس کو میں ابھی چھوڑ کر آیا۔ اللہ فرمائے گا ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اب تو موت کے بعد برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، یہاں پر اس نے رہنا ہے، اور پھر جب سور پھونک دیا جائے گا تو فرمایا فلا انصاب بینہم، لوگوں کے درمیان نسب نہیں رہے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ باپ باپ نہ رہا، بیٹا بیٹا نہ رہا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ کام کیا چیز آئے گی؟ فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کا پلڑا اس دن بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ہے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان اور خسارے میں ڈال دیا۔ لہذا عقل مند انسان وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بنائے، اپنے تمام اعمال اور اپنے تمام اخلاق اس کے مطابق بنا ڈالے، تب کہیں جا کر کے کامیاب ہوگا۔ وہ دنیا میں اللہ کا خلیفہ بن کر کے اللہ کے نظام کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کے دستور کو رائج کرنے کی کوشش اور سعی کرے گا۔ تو اس طرح اگر کرے گا، جہاں جہاں اس کا دائرہ اختیار ہے وہاں پر عملاً کرے گا، اور جہاں دائرہ اختیار نہیں ہے وہاں جد و جہد کرے گا، تو تبھی وہ شخص آخرت میں کامیاب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔